علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جان ستمگر پارٹ 17 بائی فروا خالد۔ یہ ہے شاویز سکندر بلیک اسٹارز کا بانی۔ شہباز آفندی کی کزن حمیرہ کا بیٹا ہے یہ، جس کے باپ سکندر شاہ کی جائیداد چھین کر اس کے پورے خاندان کو زندہ جلا دیا تھا شہباز آفندی اور اس کے بھائیوں نے، لیکن یہ قسمت سے بچ گیا تھا اور اس دن کے بعد سے یہ اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے ارادے سے شہباز آفندی اور اس کے پورے خاندان کے پیچھے ایسا پڑا کہ انہیں تباہ کر کے ہی دم لیا۔ اس کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ملک بھر میں کئی خفیہ ٹھکانے ہیں، مگر اس کی رہائش گاہ بلیک ہاؤس ہے، وہیں اس کے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ پراپر فوج تیار کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، لیکن ایک سب سے اہم اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان کا نام آج تک کبھی کسی ایسے جرائم میں نہیں آیا جو غریب یا مظلوم لوگوں کے خلاف ہو، بلکہ بلیک اسٹارز کی توسط سے کئی گھر آباد ہوئے ہیں۔ ان کے راشن پانی کی ذمہ داری بھی بلیک اسٹارز سنبھالتے ہیں۔ بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں مصیبت آ جانے پر پولیس والوں کی بجائے اب بلیک اسٹارز کی مدد لی جاتی ہے۔ وہ پولیس سے بہت پہلے پہنچ کر منٹوں میں لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ان بلیک اسٹارز کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ اب انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے ہیں، جو بات ہم سب کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ عوام ہی ان کی سپورٹ میں ہوگی تو ان کی کہی ہر بات بآسانی مانے گی بھی۔ شہباز آفندی کی بھتیجی پریسا آفندی بیوی ہے اس بلیک اسٹار کی۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے فیصل بخشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اقبال کیانی کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھولے وہ سامنے چلتے پروجیکٹر پر آتی تصویروں کے ساتھ اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، قاسم کا چھوٹا بھائی بابر تھا، وہی قاسم جسے شاویز نے اس کی غداری کی وجہ سے مار دیا تھا۔ وہ اب اپنے بھائی کا بدلہ بلیک اسٹارز کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے قاسم کی دی ساری معلومات اقبال کیانی کے آگے کھول کر رکھ دی تھی، جبکہ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ بلیک اسٹارز سے دشمنی مول لینے والے کبھی بچ نہیں پائے تھے۔ اقبال کیانی جیسے جیسے بلیک اسٹارز کے بارے میں سن رہا تھا ویسے ہی اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا، جبکہ مٹھیاں سختی سے بھیج لی تھیں۔ یہ ہے میر حازم سالار، بلیک اسٹار نمبر 2۔ شاویز سکندر کا جگری دوست ہے، جس کی دہشت کی کہانیاں بھی بہت سننے کو ملی ہے۔ یہ اپنے دشمنوں کو مینٹلی طور پر اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ خود چل کر اس کے قدموں میں آ گرتا ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے تیسری بلیک اسٹار مہروسہ کنول، جو ان دونوں کی طرح بھرپور طاقتور اور ذہانت سے مالا مال ہے۔ اس کا شکار کبھی اس سے بچ نہیں پایا، جس کام میں گھستی ہے اسے پورا کر کے رہتی ہے۔ اسے چیلنج لینا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ تینوں کون ہے آج تک اس بات کا سراغ کوئی نہیں لگا پایا، کیونکہ ان کے لوگوں نے کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یہ اپنے لوگوں پر جان دیتے ہیں، لیکن شاید میرے بھائی کی قسمت ہی خراب تھی، یا شاید اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اپنے بھائی کا ذکر کرتے بابر کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اقبال کیانی اب اسی شے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سر، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس لمحے اقبال کیانی کا خاص آدمی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ایس پی ہبا ایک بلیک اسٹار کو گرفتار کر چکی ہے، اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سینٹرل جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اب آگے اس کو لے کر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ آہستہ آہستہ ہر شے ان کی فیور میں آنے لگی تھی۔ مروا دو اسے۔ شاویز سکندر کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے بھی مر جانے سے وہ بالکل تنہا رہ جائے گا، پھر میں اس سے بدلہ لوں گا ہر اس عمل کا جو اتنے سال میرے خلاف سازشیں کر کے اس نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ہر بار میرا نقصان ہوا اس کی وجہ سے۔ اگر وہ تینوں نہ ہوتے تو آج میں اقتدار کے کئی سال گزار چکا ہوتا۔ ان لوگوں کا اب خاتمہ ہونا ہی ہوگا۔ اقبال کیانی کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ وہ کتنا گھٹیا لیڈر تھا یہ بات بہت سے لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ اس کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے سب کچھ تباہ کر دینا تھا۔ جو حکم سر، اسے صرف کھانے کے ذریعے ہی زہر دیا جا سکتا ہے۔ بہت جلد آپ کو ایک خوشخبری بھی مل جائے گی۔ وہ لوگ سر کو خم کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے سر، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بابر ان لوگوں کی خوشی دیکھ تنزیہ مسکرایا تھا۔ میں رکا ہوا تھا کہ میرے پاس ان کی شناخت نہیں تھی۔ اب میں انہیں کتے کی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی یوں ہم سے ٹکرانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اقبال کیانی سگار سلگاتا اسے اپنی انگوٹھیوں بھری انگلیوں میں دبا گیا تھا۔ اس کے پاس ابھی اس کے 2 اہم
दो बहुत अहम मोहरे मौजूद थे जिसे अब उसे इस्तेमाल करना था, और उन मोहरों का नाम था एसपी हमदान सिद्दीकी और एसपी हिबा इम्तिशाल, जिनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो उनके साथ क्या खेल खेलने वाला था। दूसरी तरफ हाजिम की गिरफ्तारी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। शावेज और महरूसा जानते थे हाजिम ने ये कदम अपने लोगों की जान बचाने के लिए उठाया था, मगर वो इस बात से भी वाकिफ थे कि कासिम की गद्दारी के बाद इकबाल कियानी मजीद मजबूत हो चुका था। अब इकबाल कियानी और उसकी टीम से सिर्फ हाजिम को ही नहीं, हिबा को भी खतरा था। उन्हें बस अब किसी भी तरह हाजिम को वहां से निकालना था। महरूसा के जख्म अभी ठीक से भरे नहीं थे, मगर वो उठकर चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी। इस वक्त उन सब पर खतरा मंडरा रहा था। महरूसा ऐसे वक्त अपने ब्लैक स्टार्स को और अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उनके गैंग का सबसे बड़ा मिशन अब इख्तिताम की मनाजिल तय कर रहा था, जिसके बाद या तो इकबाल कियानी और उसकी पूरी पार्टी मिटने वाली थी, या फिर ब्लैक स्टार्स का नामो निशान हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला था। महरूसा जानती थी अब हमदान उनके साथ था। हमदान की जंग भी हमेशा से इकबाल कियानी के खिलाफ रही थी, क्योंकि उसके भाई की बर्बादी का जिम्मेदार इकबाल कियानी ही था। और मरियम ने भी इकबाल कियानी के कहने पर ही उसकी बीवी की जान लेने की कोशिश की थी। इकबाल कियानी और उसकी पार्टी को ख़त्म करना मुश्किल तरीन काम था, मगर वो सब एक होकर एक मजबूत चट्टान बनकर ये मुश्किल काम भी पार कर लेना चाहते थे। ये मुश्किल पार करने का हौसला भी रखते थे। एसपी हिबा, ये क्या बेवकूफ़ी की है आपने? आप जानती भी है कि आपने अपने ही हाथों अपने शौहर को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। प्लीज़ वो गलती मत करे जो मैं एक बार कर चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है हर एक को मेरी तरह दूसरा मौका मिले। मैं अभी तक अपने गिल्ड से नहीं निकल पा रहा। मैंने ये वर्दी पहनते हल्फ उठाया था कि हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से अपने मुल्क की खिदमत करूँगा, जिसमें ये कहीं नहीं लिखा कि हमें अपने करप्ट अफसरान की जानिब से दिए जाने वाले हर अच्छे और बुरे ऑर्डर को अंधाधुन फॉलो करना है। कमिश्नर सर इस वक्त जिस भी मजबूरी के तहत ही सही, मगर उन लोगों के ज़ेर साया आ चुके हैं, लेकिन हम अब ये नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए हमसे हमारी वर्दियाँ ही क्यों न छीन ली जाए। हमें आज अपने महकमे के ख़िलाफ़ जाकर अपने मुल्क की आवाम की खातिर खड़ा होना होगा। मैं भी आज तक ब्लैक स्टार्स को गलत समझता आया हूँ, मगर अब मुझे समझ आई है कि वो भी हमारी तरह ही हमारी आवाम के लिए काम करते हैं। उन्हें जालिम होने का खिताब तो दिया गया, मगर वो तो मजलूम लोगों के खैर ख्वाह हैं। वो बिना वर्दी के आज तक वो काम करते आए हैं जो हमारा फ़र्ज़ था, मगर हमारी वर्दी ने ही हमारे आगे हदबंदियाँ कायम करके हमें पूरी तरह से अपने लोगों के लिए काम नहीं करने दिया। हमदान हिबा के ऑफिस आते उस पर फट पड़ा था, क्योंकि वो जानता था हिबा कितनी बड़ी गलती कर चुकी है हाजिम को जेल में डालकर, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। हमदान की बातें सुनते हिबा को महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसका दिल पैरों तले मसल लिया हो। अगर वाकई हाजिम को कुछ हो जाता तो क्या वो खुद को माफ़ कर पाती? हाजिम कसूरवार है, उसने मेरे बाबा को कत्ल किया है, उन्हें आग में ज़िंदा जलाया है। आप ब्लैक स्टार्स की साइड ले रहे हैं क्योंकि आपकी महरूसा ने कुछ गलत नहीं किया, उसके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मगर मेरे शौहर ने मेरे बाप को बहुत बेदर्दी से मारा है। फिर मैं कैसे उसका साथ दूँ? न जाने वो इसके अलावा भी कितने बेगुनाह लोगों की जान ले चुका होगा। हिबा बहुत अजीज से बोलती हमदान के सामने अपनी ज़िंदगी का कड़वा सच रख गई थी। मोहब्बत करती हो तुम हाजिम से? हमदान के सवाल पर हिबा ने फ़ौरन निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। अगर मोहब्बत करती हो तो एतबार भी होना चाहिए था ना। हम पुलिस वाले दिन रात मुजरिमों को पकड़ते, उन पर तशद्दुद करते, अपने एहसास और जज्बात भी खो देते हैं, बिल्कुल बेहिस और संगदिल बन जाते हैं। हमें हर इंसान मशकूक ही लगने लगता है, चाहे वो हमें कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, और हमारी ज़िंदगी में सबसे ऊंचे मकाम पर ही क्यों ना हो। क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि अगर हाजिम गलत होता तो अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार क्यों करता? वो तो आपको अपने करीब लाना चाहता था ना। फिर आखिर वो सच आपके सामने क्यों लाया, जिसके बारे में आपको ज़रा सा इल्म भी नहीं था? आप तो यही समझी बैठी थी ना कि आपके बाबा की मौत एक हादसे के तहत ही हुई है। हाजिम के बताने के बाद ही आपके सामने सच्चाई आई। वो गलत होता तो कभी भी ये सच आपके सामने नहीं लाता। आप यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि उसकी नीयत बुरी नहीं थी। जिस इंसान को अपने सगे बाप की तरह मानता था, आखिर उसे इतनी बेदर्दी से मारने की नौबत क्यों आई? मैं इसकी असल वजह जानता हूँ, मगर आपको नहीं बताऊँगा। मगर बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाजिम सालार की दो बड़ी बहनें भी थी जो आपके घर से ही अचानक गायब हो गई थी। क्या कभी आपने उनके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन की है? वो कहाँ गई? और क्या हाजिम सालार जैसे पावरफुल बंदे ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? क्या पता उसकी बहनों की गुमशुदगी का ताल्लुक आपके बाबा की मौत के साथ निकलता हो।
ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ حازم سالار کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ آپ کی آگے کی پوری زندگی کے لیے پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا نہ جانے کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سنسی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کیا وہ واقعی حازم کے ساتھ غلط کر چکی تھی؟ میم، ایک بہت بری خبر ہے۔ اسی وقت ایک پولیس اہلکار بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ بلیک اسٹار کو کھانے میں کسی نے زہر دے دی ہے۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ زہر کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ہبا کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ حازم کی موت کی خبر ہر نیوز چینل، سوشل میڈیا میں گردش کرنے لگی تھی، جس سے بہت سے لوگ خوش تھے، جبکہ بہت سارے غم میں ڈوب چکے تھے۔ ان سب کو ابھی تک یہی کہا گیا تھا کہ مہروسہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ مزید ٹینشن میں آ چکے تھے۔ اپنے اوپر بیٹھے ضمیر فروش اقتدار کے بھوکے لیڈر سے نجات انہیں صرف بلیک اسٹارز کی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی، مگر بلیک اسٹارز کو ایک ایک کر کے ختم ہوتا دیکھ لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹنے لگی تھیں۔ واہ کیانی صاحب، کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ، مان گئے ہم آپ کو۔ سیٹھ فاروق نے یہ خبر دیکھتے خوشی سے جھومتے اقبال کیانی کو کال ملائی تھی۔ وہ بھی اقبال کیانی کی جماعت کے لیڈر میں سے ایک تھا، جو اچانک اپنے حق میں ہوتے حالات دیکھ اب کافی حد تک سکون میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، یہ بلیک اسٹارز مجھے بھی باقی سب کی طرح آسان مشن سمجھ رہے تھے، مگر بیچارے بہت غلط جگہ آ ٹکرائے ہیں۔ اب تو اس شاہویز سکندر کو میری طاقت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اور بہت جلد دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر بھول ہے یہ اس کی کہ میں اسے بچ کر جانے دوں گا۔ ابھی تو اس سے پری صافندی کو بھی چھیننا ہے۔ اقبال کیانی کے ہر انداز سے اس کی خوشی ٹپک رہی تھی، جب اچانک دوسری جانب سے سیٹھ فاروق کی کال کٹ گئی تھی۔ اقبال کیانی کو عجیب تو لگا تھا، مگر اپنی خوشی میں مست وہ اس عام سی بات پر زیادہ دھیان نہیں دے پایا تھا۔ دوسری طرف ہبا بہت بری حالت میں جیل میں پہنچی تھی، جہاں سنگی سیمنٹ کی سرد بینچ پر حازم کی لاش رکھی گئی تھی۔ اس کے اوپر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ آس پاس بہت سے لوگ تھے۔ ہبا کو آتے دیکھ جیلر نے ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ سر ایس پی، ہبا ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچ چکی ہے، ایک جانب کھڑے شخص نے نہایت ہی دبی آواز میں دوسری جانب کال پر موجود اقبال کیانی کو اطلاع دی تھی، جو گہرے صدمے میں ہونے کی وجہ سے ہبا نہیں سن پائی تھی، مگر وہ کسی اور کی زیرک سماعتوں تک ضرور پہنچ چکی تھی۔ ہبا کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، وہ گہرے شوق کے زیر اثر تھی۔ اس وقت وہ حازم کے قریب آتی اس کے چہرے سے چادر ہٹا گئی تھی، جب سامنے آنکھیں موندے پڑے حازم کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر کیا نا یہ سب؟ تم جانتے تھے نا کہ یہ لوگ تمہیں مروا دیں گے؟ ہبا اس کے قریب جھکی نہایت کمزور آواز میں بولی تھی، وہ جو وہاں کچھ فاصلے پر کھڑا اقبال کیانی کا کارندہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں اب بھی سب جان بوجھ کر ہی کر رہا ہوں تمہیں، اب میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ حازم کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے ہلتے ہونٹ اور نہایت باریک آواز سنتے ہبا کا سر چکرا گیا تھا۔ تم؟ ہبا ہکلا گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ شخص اتنی اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ رونا مت، ہم پر کیانی کی نظر ہے، کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکالو، یہ جیلر ہمارا آدمی ہے، اس کے علاوہ یہاں موجود ہر آدمی کیانی کا کارندہ ہے۔ حازم کی بات سنتے ہبا کو لگا تھا اس کے مردہ وجود میں واپس سے روح پھونک دی گئی ہو۔ اس کا حازم زندہ تھا، اسے اس کے رب کی جانب سے ازالے کا ایک موقع اور دے دیا گیا تھا۔ ہبا کی جان میں جان واپس لوٹ چکی تھی، مگر شدید صدمے سے گزرنے کی وجہ سے ابھی اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس کا خوشی سے جھومنے کو دل چاہا تھا۔ ساجد، اس ڈیڈ باڈی کو سرخانے میں لے جاؤ، میری کمشنر صاحب سے میٹنگ ہے، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ ہبا کے آرڈر پر وہاں موجود اقبال کیانی کا کارندہ چونکا تھا۔ یہاں پر ہی تو اقبال کیانی ہبا کی اصلیت جاننا چاہتا تھا، مگر ہبا کو حازم کے لیے ایک آنسو بھی نہ بہاتے دیکھ وہ لوگ بہت حیران ہوئے تھے۔ تم جاؤ یہاں سے اور باقی قیدیوں کو دیکھو، یہ جو اتنی بڑی کوتاہی ہوئی ہے اس پر میں بعد میں تم سب کی انویسٹیگیشن کرتی ہوں۔ ہبا اپنے رعب دار لہجے میں بولتی اقبال کیانی کے کارندے کو وہاں سے جانے کا بولتی خود بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہبا حازم کی ہدایت کے مطابق ہی خود تو آفس میں آ گئی تھی، مگر اس کے دل کو ایک عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہاں حازم صرف اس جیلر کے ساتھ اکیلا تھا اور آس پاس دشمنوں کا ڈھیر موجود تھا۔ ہبا آفس میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب اسے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ہبا فوراً الرٹ ہوئی تھی، جب سیاہ کپڑوں میں ملبوس، چہرے کو سیاہ رومال سے چھپائے حازم اندر داخل ہوا تھا۔ ہبا اسے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی اور اس کے زندہ ہونے کا یقین کرتی سیدھے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔
तुम ने मेरी जान निकाल दी थी हाजिम सालार, आखिर क्या हो तुम? कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते क्या? हिबा उसके सीने से लगी नम लहजे में बोलती हाजिम के पीछे जेलर के रूप में खड़े शाहवेज सिकंदर को नहीं देख पाई थी। हाजिम हिबा के गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हिसार कायम करता खुद भी लम्हे भर को शाहवेज की मौजूदगी फरामोश कर गया था। जब शाहवेज को ही गला खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ा था। हिबा एक झटके से हाजिम से दूर हुई थी। उसने हैरत से जेलर बने शख्स को देखा था, जिसका चेहरा भी हाजिम की तरह सियाह मास्क से ढका हुआ था। ये शाहवेज है। हिबा की हैरत को दूर करते हाजिम ने शाहवेज का तारुफ करवाया था। जो सुनकर अपनी बेइख्तियार हरकत पर हिबा मजीद शर्मिंदा हुई थी। तुम थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते थे? उसकी हकीकत जान लेने के बाद पहली बार हिबा खुद से उसके करीब आई थी। हाजिम डटाई से बोला था, जबकि हिबा उसकी बेशर्मी पर उससे अपना हाथ छुड़वा गई थी। गिले शिकवे करने के लिए आप दोनों को कोई मुनासिब जगह ढूंढनी होगी। हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। शाहवेज उससे आंखें निकालता खिड़की की जानिब बढ़ा था। इकबाल के आने को हिबा के अपने साथ ना मिले होने की यकीन दहानी करवा लेने के बाद भी वो दोनों हिबा को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वो तीनों ऑफिस की खिड़की की जाली को ब्लेड से काटते वहाँ से निकल आए थे। इकबाल के आनी ने अपनी सारी फोर्सेस को उनके खिलाफ मुतहरिक कर रखा था, जबकि वो लोग उनकी फोर्सेस के मुकाबले में कम थे, और अब तो उनकी शनाख्त भी इकबाल कियानी के सामने आ चुकी थी। कासिम की गद्दारी के बाद वो इस नाजुक वक्त में अपने बाकी आदमियों पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपना हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना था। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। दूसरी तरफ, कैसे हैं सेठ साहब? मुझे पता चला कि आप ब्लैक स्टार्स को बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे, तो मुझसे आपसे दूर रहा ही नहीं गया। देखिए, आपसे मिलने आ पहुंची हूँ। सेठ फारूक, जो इकबाल की आनी से बात कर रहा था, अचानक फ़ोन का कनेक्शन कटने के साथ रूम की लाइट्स भी ऑफ हुई थी। दूर दूर तक तारीकी फैली हुई थी। इस तारीकी में गूंजता महरूसा का सर्द बर्फीला लहजा सेठ फारूक का पूरा वजूद पसीने से भिगो गया था। कौन हो तुम, और मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? शकील, साजिद, कहाँ मर गए हो सब? सेठ फारूक को अपने इर्द गिर्द मौत के फरिश्ते मंडलाते दिखाई दिए थे। मत चिल्लाइए सेठ साहब, मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला सिवाय मौत के। महरूसा ने हाथ मारते सेठ फारूक के करीब रखे लैंप को ऑन किया था, जिसकी जर्द रोशनी में सेठ फारूक अपने सामने सोफे पर बैठी महरूसा को देख हैरान हुआ था। वो इस धान पांसी लड़की से भला इतना खौफजदा क्यों हो रहा था? पहचान नहीं पा रहे मुझे? ओहो, मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। तुम्हारी नाजायज़ औलाद हूँ मैं, सेठ फारूक, तुम्हारी बहुत सारी नाजायज़ औलादों में से एक। अपना ये तारुफ करवाते हुए मुझे बहुत घिन महसूस हो रही है तुमसे। चलो, अपना अच्छे वाला तारुफ करवाती हूँ। ब्लैक स्टार कहते हैं मुझे, ब्लैक स्टार महरूसा कंवल, जो आज तुम्हारी मौत बनकर आई है यहाँ। सारी ज़िंदगी तुम्हें ढूंढने में लगा दी। कल पता चला है मुझे कि मेरे बाप के ओहदे पर फायज व मोअज़्ज़ज़ इंसान तुम हो, जो लोगों के सामने उनका सबसे ज़्यादा ईमानदार लीडर है, और अब तक न जाने कितनी औरतों की इज्जत तार तार कर चुका है। मेरी माँ और उस जैसी न जाने कितनी औरतों को तवाइफ बनाने पर तुम जैसे बदकिरदार मर्दों का हाथ है। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपने जैसे तमाम मर्दों के लिए इबरत का निशान बन जाओगे तुम। महरूसा हाथ में खंजर उठाए अपनी जगह से उठी थी। नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें और तुम्हारी माँ को। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, माफ़ कर दो मुझे। सेठ फारूक उसके सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाया था। फिर तो तुम्हें मारना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है ना। महरूसा कितनी मुश्किल से चल पा रही थी, इसकी तकलीफ़ उसके चेहरे से पता लगाई जा सकती थी। उसके ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे, मगर इस शख्स को वो अपने हाथों से ही ख़त्म करना चाहती थी। इन जैसों की वजह से वो उस जैसी कई लड़कियां हराम मौत मरने को तरजीह देती थी। नहीं, माफ़ कर दो मुझे, खुदा के लिए। सेठ फारूक के हाथ फूल चुके थे। ठीक है, माफ़ कर देती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें अपने और अपने लीडर इकबाल कियानी के सारे काले करतूत तमाम सबूतों के साथ मुझे बताने होंगे। महरूसा ने उसके आगे शर्त रखी थी, जो सुनते ही सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर वो फ़ौरन हामी भर गया था। महरूसा के कैमरा ऑन करते ही उसने इकबाल कियानी के साथ किए हर बुरे फ़ैल और लूट मार की सारी हकीकत उगल दी थी, वो भी पूरे सबूतों के साथ। अब तो तुम मुझे नहीं मारोगी ना? महरूसा को कैमरा बंद करके अपने बैग में रखते देख वो खौफ से हाथ बांधे बोला था। ब्लैक स्टार्स की दहशत का बहुत सुन रखा था, और आज इस नाजुक सी लड़की को आग का ज्वाला बना देख उसके हाथ पैर काम करना छोड़ चुके थे। उसने सारी सच्चाई बताकर फुल वक्त अपनी जान बचाई थी।
فی الوقت اپنی جان بچائی تھی، وہ بس مہروسہ کے اس کمرے سے نکلنے کے انتظار میں تھا تاکہ باہر موجود اپنے گارڈز کو الرٹ کر کے مہروسہ کو یہیں مروا دے۔ میں نے معاف کرنے کا کہا تھا سیٹھ صاحب، یہ تو کہا ہی نہیں کہ جان نہیں لوں گی، مہروسہ کھڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ اسے جاتا دیکھ سیٹھ فاروق کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی اسے زندہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو اطلاع کرنے کے لیے نیچے گرا اپنا موبائل اٹھایا ہی تھا جب اسی لمحے مہروسہ پلٹی تھی اور اپنی سائلنسر لگی گن میں موجود تمام گولیاں اس کے وجود میں اتارتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ سب کرتے مہروسہ کی آنکھوں میں پنپتا درد ختم ہو گیا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی اذیت کا باعث تھا جسے وہ اب اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی تھی، اور ساتھ ہی اقبال کے آنے کے خلاف ایک اور ثبوت بھی حاصل کر گئی تھی۔ دوسری طرف میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بلیک اسٹارز کبھی ان پولیس والوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، شاہباز حازم اور مہروسہ کے ساتھ تینوں کے مشترکہ روم میں بیٹھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ آج تک ان کے اس روم میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ جنید کو بھی نہیں، مگر آج ایس پی حمدان اور ہبا یہاں آ رہے تھے۔ مگر ہم جانتے تھے۔ شاہباز کی بات پر حازم اور مہروسہ مسکرائے تھے۔ تم چاہو تو پریسا بھابھی کو بھی بلوا سکتے ہو یہاں، حازم نے اس سے آفر کی تھی۔ تم لوگ کیوں چاہتے ہو میری نازک سی بیوی تم لوگوں کی خطرناک باتیں سن کر بے ہوش ہو جائے؟ شاہباز کے ہونٹوں پر پریسا کے ذکر پر انتہائی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جو دیکھ حازم اور مہروسہ بے اختیار دل ہی دل میں اس کی نظر اتار گئے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد انہوں نے اسے ایسے مسکراتے دیکھا تھا، جب اسی لمحے حمدان اور ہبا ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ حازم کی نگاہیں سیاہ لباس میں ملبوس اپنی بیوی پر جم کر رہ گئی تھی، جو بنا اس سے حقیقت جانے اس پر یقین کرتی اس کا ساتھ دینے کو راضی ہو گئی تھی۔ حازم کے دل میں اس کے لیے محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ مہروسہ نے اندر داخل ہوتے حمدان پر ایک نگاہ غلط تک نہیں ڈالی تھی۔ اس کا یہ نظر انداز کیا جانا حمدان کو بری طرح کھلا تھا، مگر اس وقت اس بارے میں استفسار کرنے کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ بلیک ہاؤس میں بہت بہت خوش آمدید ہے آپ کو۔ ویسے تو آپ دونوں ہی یہاں پہلے آ چکے ہیں، مگر آفیشیلی آج آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ شاہباز نے حمدان اور ہبا کو ویلکم کرتے حازم اور مہروسہ پر طنز کیا تھا کہ وہ ہر بات سے بے خبر تھا۔ مہروسہ نے اب کی بار بھی سر اوپر نہیں اٹھایا تھا، جبکہ حازم یہاں بھی ڈٹائی سے مسکرا دیا تھا۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ سیٹھ فاروق کی موت کی خبر بہت جلد اقبال کے آنے تک پہنچ جائے گی، جس کے بعد اقبال کے آنے کچھ بھی سنگین قدم اٹھا سکتا ہے، یا تو وہ پلٹ کر ہم پر حملہ کر دے گا یا پھر ملک سے فرار ہو جائے گا۔ ان دونوں میں سے ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اقبال کے آنے کی سیکیورٹی بہت سخت ہے اور اسے آپ دونوں پر شک بھی پورا ہے۔ وہ آپ لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اس تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بے شک اس کے خلاف اس کے آدمیوں اور باقی سب لوگوں کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، مگر ہمارے ملک کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شخص کی حقیقت پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اقبال کی آنے کی اپنی زبان سے نہ سن لیں۔ پہلے ہمیں اسے یرغمال بنانا ہوگا، اس کے بعد اس سے سب اگلوا کر اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اسے زندہ گرفتار کر لیا تو کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو اسے بچا لے گی اور ہماری اتنے سالوں کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ شاہباز نے تفصیل سے سارا پلان ان کے سامنے رکھا تھا۔ اقبال کے آنے تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس فیصل بخشی سیڑھی کا کام کر سکتا ہے۔ دونوں کے آپس میں گہرے مراسم ہیں اور فیصل بخشی تک ہمیں لے جائے گی مریم، جس نے مہروسہ پر فیصل بخشی کے کہنے پر حملہ کیا تھا اور اب بھی وہ اسی کے ساتھ ہے۔ میں مریم تک آسانی سے پہنچ سکتا ہوں۔ حمدان کی بات پر مہروسہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی مریم سے حمدان کو بہت خطرہ تھا، مگر جیسے ہی حمدان نے اس کی جانب دیکھا مہروسہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ حمدان کو اس کا یہ رویہ فکر میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا وہ پھر کچھ ایسا کر چکا تھا جس بات نے اس کی مہروسہ کو اتنا ہرٹ کیا تھا، جو وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی؟ فیصل بخشی بھی آسان مہرہ بالکل بھی نہیں ہے، ایک طرح سے اقبال کی آنی کا رائٹ ہینڈ ہے، جس کے ختم ہونے کی خبر پر اقبال کی آنی کافی حد تک ویسے ہی رہ جائے گا۔ حازم نے بھی اپنی رائے دے دی تھی۔
جب اسی لمحے جنید بنا دستک دیے دروازے کو کک رسید کرتا اندر داخل ہوا تھا، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، جبکہ اس کے ہر انداز سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ کیا ہوا جنید؟ کسی انہونی کے خیال سے شاہویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ باقی سب کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اقبال کیانی کی فوج نے بلیک ہاؤس پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہمارے آدمی انہیں روک نہیں پا رہے۔ انہوں نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے، اور جنید کے اور پر ان سب کی سانسیں اٹکی تھی۔ اور پریسا میم بلیک ہاؤس میں موجود نہیں ہے۔ انہیں ہر جگہ تلاش کر لیا ہے، مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ جنید نے آخر میں جو بم ان سب کے سروں پر پھوڑا تھا، وہ شاہویز سمیت ان سب کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ شاہویز کو لگا تھا کسی نے اس کا دل سینے سے نوچ لیا ہوگا۔ وہ بنا کسی بات کا خیال کیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی پری اس وقت کس کے قبضے میں تھی۔ شاہ سر، آپ کا وہاں اکیلا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مہروسہ اسے یوں اکیلے جاتے دیکھ چلائی تھی۔ مہروسہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ ہمدان اسے تسلی دیتا شاہویز کے پیچھے نکل گیا تھا۔ جنید، سب آدمیوں میں اعلان کر دو کہ فورسز سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ دونوں طرف گولیاں چلے گی، آخر میں دونوں جانب جانی نقصان ہوگا، جبکہ فائدہ ان حرام خوروں کا۔ سب لوگوں کو بولو جو جہاں ہے اسے ویسے ہی چھوڑ کر سرنگوں کے راستے بلیک ہاؤس سے نکل جائے۔ مجھے اپنے کسی ایک آدمی کا بھی جانی نقصان نہیں چاہیے۔ حازم کی ہدایت پر جنید اثبات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہرو، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ مہروسہ کو شاہویز اور ہمدان کے پیچھے جاتے دیکھ حازم نے اسے روکنا چاہا تھا۔ میر سر، یہ چھوٹے موٹے درد مہروسہ قبل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے، جس کے لیے میں سالوں سے لڑتی آئی ہوں۔ آج کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ مہروسہ اسے مسکراتی نم آنکھوں سے جواب دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جب ہبا فون پر کسی کو ہدایت دیتی حازم کے قریب آئی تھی۔ اقبال کیانی کی رات 11 بجے کی فلائٹ کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے۔ اس نے خود کو بچانے کا سارا بندوبست کر لیا ہے۔ اگر ہمیں نہ ہرا پایا تو ہم سے بچ کر کہاں دم دبا کر بھاگنا ہے، اس کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے۔ ہبا کی اطلاع پر حازم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اقبال کیانی اب ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ پہلے اسے اس کی بربادی کا ٹریلر دکھاؤں گا اور پھر اسے موت کی گھاٹ اتاروں گا۔ بہت مظلوموں کا خون چوس چکا ہے، مزید نہیں۔ حازم ہبا کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل آیا تھا۔ پریسا کی آنکھ جیسے ہی کھلی، اس نے خود کو نیم تاریک سے چھوٹے سے کمرے میں پایا تھا، جہاں ایک چھوٹی سی ونڈو بنی ہوئی تھی جس سے چھن کر آتی ہلکی سی روشنی میں پریسا کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ پریسا نے اپنے دماغ پر زور دیا تھا جب اسے یاد آیا تھا کہ اسے چائے دینے کے لیے ایک ملازمہ اس کے روم میں آئی تھی۔ وہ چائے پیتے ہی اس کا سر چکرایا تھا۔ اس کے بعد کا پریسا کو کچھ یاد نہیں تھا، مگر اب کی سچویشن دیکھ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے رب کے بعد اس کا محافظ، اس کا شوہر اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں قرآنی دعا کا ورد کرتی وہیں نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی نسوانی آواز ٹکرائی تھی۔ پریسا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چیخوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگی تھی، جیسے وہ کسی کے آگے گڑ گڑا رہی ہو۔ پریسا یہ سب سنتے وہاں سکون سے نہیں بیٹھ پائی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کو ہلاتے اسے کھولنا چاہا تھا، جب اچانک معجزانہ طور پر اس کے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے باہر سے لگا لاک کھل گیا تھا۔ اسے بے ہوش سمجھ کر شاید وہ لگایا ہی ایسے گیا تھا، مگر جو بھی تھا، پریسا بس اب جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی، جو بیچاری شاید کسی بہت بڑی مشکل میں تھی۔ باہر کا پورا کوریڈور خالی پڑا تھا۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے پریسا ارد گرد دیکھتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ آوازیں آہستہ آہستہ قریب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پریسا اس روم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی جو اد کھلا تھا، اور وہیں سے آوازیں آ رہی تھی۔ پریسا کا پورا وجود خوف کے عالم میں لرز رہا تھا، لیکن اس لڑکی کا خیال کرتی وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ہلکا سا دروازہ ڈھکیلتے وہ جلدی سے وہاں لگے پردوں کی اوٹ میں ہوئی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ فیصل بخشی کو وہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی اور اس کی گندی نگاہوں سے بھی باخبر تھی۔ یہ اکثر آفندی مینشن میں نظر آتا تھا اسے، اور اس شخص کے آتے ہی وہ اپنے روم میں گھس جایا کرتی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا گھٹیا نکلے گا۔ وہ اس روتی بلکتی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریسا کو یہ سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ اسے بھی فیصل بخشی نے ہی اغوا کیا ہے۔
لیکن ان دونوں کے بیچ اس ہاتھاپائی میں چلتی گفتگو پریسا کو گہرے دھچکے سے دو چار کر گئی تھی۔ تم اپنی بات سے پلٹ کر بہت غلط کر رہے ہو فیصل بخشی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ پریسا افندی کو تمہارے حوالے کر دوں تو تم ہمدان کو میرے حوالے کر دو گے۔ تم نے تو آج رات پریسا کو لے کر ملک سے چلے جانا ہے نا، تو تم میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مریم چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر فیصل بخشی جیسے درندے پر ان سب چیزوں کو کبھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پریسا نے غور سے مریم کی جانب دیکھا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی چائے میں کچھ مکس کر کے لائی تھی۔ پریسا نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اس نے جو گڑھا پریسا کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں منہ کے بل گرنے والی تھی۔ لیکن پریسا اس کی طرح بے ضمیر نہیں تھی، اسے اب بھی مریم پر بے اختیار رحم آ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں گھمائی تھی جب اس کی نظر ایک کانچ کے نوکیلے ڈیکوریشن پیس پر پڑی تھی۔ اس میں نہ جانے ایک دم اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ وہ اللہ کا نام لیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ شاید آج ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ وہ بلیک بیسٹ کی بیوی تھی، نڈر اور بے خوف۔ پریسا نے ڈیکوریشن پیس اٹھایا تھا، فیصل بخشی کی اس کی جانب بیک تھی۔ مریم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ پریسا کو اپنی مدد کے لیے آتا دیکھ اس کی نگاہیں ندامت کے احساس سے جھک گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا، وہ لڑکی خود کو خطرے میں ڈال کر اسے بچانے آ رہی تھی۔ فیصل بخشی مریم کو پوری طرح سے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتا، پریسا نے پوری قوت سے وہ ڈیکوریشن پیس اس کے سر پر دے مارا تھا۔ اس کی نوکیلی سائیڈیں فیصل بخشی کے سر میں بہت بری طرح دھس چکی تھی۔ وہ شوق کی کیفیت میں پلٹا تھا جب پریسا نے دوبارہ اسے پوری قوت سے مارتے وہیں گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آئی تھیں اور ساتھ ہی شاہویز کی اپنی پری کے لیے تڑپتی آواز۔ پریسا نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا تھا جب شاہویز روم میں داخل ہوا تھا۔ شاہ! پریسا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ پریسا کو وہاں صحیح سلامت شاہویز کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتا، پریسا کو اپنے چوڑے سینے میں بھیجتا، اس کے اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا۔ شاہویز کے پیچھے ہمدان اور مہروسہ بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ ان تینوں کو ساری صورتحال سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ مریم کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ایک جگہ سہمی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے عین قدموں میں فیصل بخشی سر سے نکلتے خون کے ساتھ منہ کے بل نیچے پڑا ہوا تھا، جبکہ پریسا کے پاس گرا خون آلود ڈیکوریشن پیس انہیں ساری سچویشن اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ مہروسہ جو مریم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس وقت اس کی حالت دیکھ اسے بھی رحم آیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر مریم کے گرد اڑا دی تھی، جبکہ مریم مہروسہ کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ گہرے شوق میں گر گئی تھی۔ ہمدان مریم کو سامنے دیکھ مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے خود کو اس کا گلا دبانے سے روک پایا تھا۔ ہمدان، میری بات! مریم ہمدان کو پکارتے اس کے قریب گئی تھی۔ جب ہمدان خود پر ضبط نہ رکھ پاتے، ایک زناٹے دار تھپڑ مریم کے منہ پر رسید کر گیا تھا۔ مریم دور لڑکھڑا کر نیچے جا گری تھی۔ ہمدان، اس کے کیے کی عبرتناک سزا ملے گی اسے، مگر ابھی ہمیں حازم کے پاس پہنچنا ہوگا۔ شاہویز ہمدان کے مقابل آتا اسے مریم کی جانب سے دوبارہ بھڑکنے سے روک گیا تھا۔ اس وقت اسے حازم کی ٹینشن ہوئی تھی، ورنہ جتنا غصہ اسے اس لڑکی پر تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا خواہش مند تھا۔ ان کے ساتھ آئے ان کے آدمی فیصل بخشی کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی وہاں سے لے گئے تھے۔ ان دونوں کا ٹھکانہ اب قبر سے پہلے بلیک اسٹار کی کال کوٹری ہونے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف جنید، تمام نیوز چینلز تک اقبال کیانی کے خلاف اکٹھے کیے گئے تمام ثبوت پہنچا دو۔ فکس 9 بجے تمام ثبوت عوام کے سامنے آ جانے چاہیے۔ شبیر چوہان کا مرنے سے پہلے کیا گیا اقبال جرم، سیٹھ فاروق اور اس پارٹی کے باقی تمام لیڈرز جو ہمارے ہاتھوں نشانہ بن چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت جلد اقبال کیانی خود لائیو ہو کر سب کے سامنے اقبال جرم کر کے اپنی اس نام نہاد کرپٹ اور کریمنل سے بھری جماعت کو ختم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ شاہویز کی ہدایت پر سر تسلیم خم کرتا جنید فون بند کر گیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز جانتے تھے کہ جس مشن کے پیچھے انہوں نے اتنے سالوں سے اپنے دن رات ایک کر رکھے تھے اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی جڑوں کو کمزور کر کے بہت حد تک لوگوں کو ان لوگوں کی غلامی سے نجات بھی دلوا چکے تھے، مگر وہ اتنا سب کر کے بھی اپنے ملک سے برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر کرپشن کی جاتی ہے، غریب کا حق مارا جاتا تھا،
جب تک اس ملک کے عوام خود کو نہیں بدلتی تب تک ان پر حکمرانی کرتے حکمرانوں کو بھی راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ حازم اور ہبا اقبال کیانی کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے، جن کے پیچھے ہی شاہویز، ہمدان اور مہروسہ بھی آ گئے تھے۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی کے لیے تعینات افسران ہمدان اور ہبا کو اپنے سامنے دیکھ حیران رہ گئے تھے، جو آج ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلیک اسٹارز کے ساتھ ہی بن کر آئے تھے۔ لیکن ہر جانب اقبال کیانی کی جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلتی خبر نے اس کی سیکیورٹی پر موجود بہت سے لوگوں کے ضمیر جگا دیے تھے۔ وہ سب ہمدان اور ہبا کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اب کوئی بھی اقبال کیانی جیسے حکمران کے لیے آپس میں خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ شاہویز، مہروسہ اور حازم نے اپنی شناخت اب بھی ان سے پوشیدہ ہی رکھی تھی۔ وہ تینوں ساری عمر بلیک اسٹارز بن کر ہی رہنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ اقبال کیانی کے کمرے کے باہر تعینات سیکیورٹی اہلکار خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اقبال کیانی جو اپنے سینے کو مسلتا ٹی وی پر چلتی خبریں دیکھ اپنے ڈوبتے دل کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، تین سیاسی وردی میں ملبوس نقاب پوشوں کو دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ ایسا ہی کچھ حلیہ اس نے بلیک اسٹارز کے حوالے سے سن رکھا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اقبال کیانی ان تینوں کے پیچھے فل یونیفارم میں ملبوس ہبا اور ہمدان کو داخل ہوتے دیکھ کرسی پر پیچھے جا گرا تھا۔ اس کا مطلب اس کی موت کا وقت اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ اقبال کیانی نے اپنے دل کو مسلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں نہیں پہچانا؟ اتنی شدت سے ہمارے ملنے کے منتظر تھے اور اب ہمیں سامنے دیکھ پہچان ہی نہیں پا رہے؟ دیٹس ناٹ فیئر کیانی صاحب۔ شاہویز اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا تھا۔ ارسلان صدیقی تو یاد ہی ہوگا تمہیں، اسے تو کبھی نہیں بھول سکتے تم، جس کو بلیک میل اور مینٹلی ٹارچر کر کے تم نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہمدان آگے بڑھا تھا اور گن کی پشت اقبال کیانی کی گردن پر اتنی شدت سے ماری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر باقی سب نے بھی بے یقینی سے ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ ہمدان نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے، لیکن اس وقت ہمدان کی آنکھوں میں اترتا خون اور چہرے پر سجے درد کے تاثرات مہروسہ کا دل بھی دکھ سے چیر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے ہمدان صدیقی کے اندر کی اذیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس شخص نے اپنے دل کو پتھر کیوں کر رکھا تھا، وہ کسی کو بھی اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا تھا۔ مہروسہ کے آنسو پھسل کر اس کے نقاب میں جذب ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تم لوگ جو چاہتے ہو میں وہی کروں گا، پوری دنیا کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اقرار اپنے منہ سے کر دوں گا، یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں گا، پر خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ اقبال کیانی اس وقت ان کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ جن کے مرنے کی خبریں سن کر جشن منا رہا تھا، اس وقت وہ انہی کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ خدا تمہیں اس وقت یاد کیوں نہ آیا جب تم اپنے لالچ میں مظلوم لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے تمہاری وجہ سے بے بس اور لاچار ہو کر حرام موت کو گلے لگا لیا۔ حازم اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کی گردن پر عین زخم والی جگہ پر دباتے اس کی چیخیں نکال دی تھی۔ میں ان سب لوگوں سے تمہاری جان خلاصی کروا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ حازم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے حازم کی بات سن کر فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کیمرے کے سامنے اپنے ہر جرم کا اقرار کرنا ہوگا، اپنی پارٹی کے ہر اس ملک فروش غدار کا نام لینا ہوگا جو تمہارے ساتھی رہے ہیں، اور ایس پی ہمدان کے بھائی ایس پی ارسلان کے اوپر لگوائے اپنے اس الزام کی تردید کرنی ہوگی جس سے اسے غدار قرار دیا گیا تھا۔ حازم کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں میں بولوں گا، سب بولنے کو تیار ہوں میں، اقبال کیانی اذیت سے ہاتھ پیر نیچے مارتا تڑپ رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے حازم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کیمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی اقبال کیانی پوری عوام کے سامنے لائیو ہوا تھا۔ اپنی جان جانے کے خوف سے وہ اپنا کیا ہر جرم ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کے آگے رکھتا چلا گیا تھا۔ اپنے بھائی کے اوپر سے الزام ہٹتے دیکھ ہمدان آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ کاش اس کا بھائی وہ جذباتی قدم نہ اٹھاتا اور آج یہاں اس کے ساتھ ہوتا۔ اقبال کیانی کا اقرار جرم سنتے ہی سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پر اسے جان سے مارنے کا مطالبہ شروع کر دیا گیا تھا۔ حکومت اور باقی سارے ادارے اس ہنگامے کو روکنے اور بلیک اسٹارز کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کے لیے وارن کر رہے تھے۔ عوام کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ اقبال کیانی کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ ہبا کے بعد ہمدان کو کمشنر صاحب کی کال موصول ہوئی تھی، جو انہیں اقبال کیانی کے بنگلے پر پہنچنے کی ہدایت کر رہے تھے۔
ان دونوں نے اپنے آفیسر کو اقبال کیانی کی جان بچانے کی یقین دہانی کرواتے فون کاٹ دیا تھا۔ سر آپ فکر مت کریں، میں اپنی پوری فورسز کے ساتھ اقبال کیانی کے بنگلے میں داخل ہو رہا ہوں، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمدان فون بند کرتا اپنے گن میں موجود ساری گولیاں اقبال کیانی کے سینے میں پیوست کر گیا تھا۔ باقی سب نے خاموشی سے ہمدان کو اپنا انتقام لیتے دیکھا تھا۔ ایک اور جیت مبارک ہو بلیک اسٹارز پلس اور ایس پیز۔ حازم مسکراتی آنکھوں سے ان چاروں کی جانب بڑھا تھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، ایسے ہی ان ملک فروشوں کا خاتمہ کرتی رہے گی۔ شاہباز نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی تھی جس پر وہ سب باری باری ہاتھ رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے بھی عہد کر گئے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا جو حکومت کے ساتھ ساتھ باقی بہت سارے لوگوں کی نظروں میں چاہے غلط تھا، مگر وہ اور ان کا رب ان کی نیت جانتا تھا، اسی لیے ہر معاملے میں ان کا ساتھ دے کر انہیں سرخرو کرتا آیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہبا اور ہمدان پوری فورس کے ساتھ اقبال کیانی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں انہوں نے اسے مردہ پایا تھا۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی پر تعینات افسران کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نیوز چینلز پر ہر طرف گردش کرتی اس خبر نے ہر طرف مسرتیں بھر دی تھیں۔ بڑی تعداد میں عوام بلیک اسٹارز کو دعائیں دیتی اس خبر کا جشن منا رہی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی اور ایس پی ہبا اس کیس کی چھان بین کرتے بلیک اسٹارز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بلیک اسٹارز ایسے غائب ہوئے تھے کہ کسی کو ان کا ذرا سا سراغ بھی نہیں مل پایا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ان کا یہ دوسرا پلان بھی پایۂ تکمیل تک پہنچ چکا تھا جس میں وہ پانچوں نہایت ہی صفائی سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک گئے تھے۔ ہمدان کچھ دنوں کے لیے چھٹی لیتا اپنا یہ پورا وقت اپنی پیاری بیوی مہروسہ کے ساتھ گزارنے کے ارادے سے واپس لوٹا تھا، جہاں آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مہروسہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ فرحہ نے مہروسہ کا چھوڑا خط ہمدان تک پہنچایا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے اس فیصلے سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی اور بہت غصہ بھی آئے گا، مگر میرا آپ کے قریب رہنا آپ کو اس سے زیادہ اذیت سے دوچار کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اپنی جیسی بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں، مہروسہ کنول۔ ہمدان خط پڑھنے کے ساتھ ہی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ فرحہ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میں بتا رہا ہوں بہت بری سزا ملے گی اس کی۔ سچ سچ بتاؤ مہروسہ کہاں ہے؟ ہمدان اس خط کے ٹکڑے کرتا فضا میں اچھال چکا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بیٹا، مہروسہ سچ میں گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ہمیں اگر ذرا سا بھی اس بات کا علم ہوتا تو ہم اسے ضرور روکتے، مگر ہمیں تو خود یہ خط ملا ہے اس کے کمرے سے۔ سمیہ بیگم ہمدان کو غصے سے بھرتے دیکھ اس کے قریب آتے اپنی پریشانی بیان کر گئی تھی، جو سنتے ہمدان مٹھیاں بھیجتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے غصے بھرے تیور بتا رہے تھے کہ آج مہروسہ کی اس کے ہاتھوں خیر نہیں ہونے والی تھی۔ جلدی سے بتاؤ تمہاری وہ سرفری میڈم کہاں ہے؟ آج اس کی عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام بھی ہمدان صدیقی نہیں۔ ہمدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جنید کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سر کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مہروسہ میم کے ہاتھوں میں ہی شہید ہو جاؤں؟ جنید کے اسپیکر پر مسکین سی آواز ابھری تھی۔ تم فون پر ہی بتا رہے ہو یا میں پہلے تمہارے پاس آؤں؟ ہمدان کی دھمکی آمیز الفاظ پر جنید کو اسے بتاتے ہی بنی تھی۔ ہمدان سیدھا اس فلیٹ پر پہنچا تھا جہاں اس کی بیوی اس سے فرار اختیار کیے بیٹھی تھی۔ اگر جنید نہ بتاتا تو ہمدان کو اس فلیٹ کا کبھی پتہ نہ چلتا۔ ہمدان نے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے بیل بجائی تھی۔ مہروسہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدان اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے خوخار تیور لیے کھڑے ایس پی ہمدان صدیقی کو دیکھ مہروسہ کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ آپ؟ اسے اندر آتے دیکھ مہروسہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ ہمدان دروازہ اندر سے لاک کرتا لال آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے تیور دیکھ مہروسہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، اس کی گیلی زلفیں سر پر بندھے ٹاول میں قید تھیں جن سے ٹپکتا پانی اس کی شفاف گردن کو بھگو رہا تھا۔ اورنج رنگ کے کھلتے رنگ کا شفون کا لباس زیب تن کیے وہ اسے واقعی بہار کے موسم میں کھلتا پھول محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار کندھوں سے پھسلتا اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو نمایاں کر رہا تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ کیا بکواس کی تھی تم نے اس خط میں؟ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، ایک بار وہی ساری باتیں میری آنکھوں میں دیکھ کر دہراؤ۔ ہمدان اس کا بازو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں اوپر کو ابھر آئی تھی۔ مہروسہ کی دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔
میں نے جو اس خط میں لکھا ہے میں اب بھی وہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے معیار کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں جو آپ کی شریک حیات بننا ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھ جیسی لڑکی آپ کی بیوی بن کر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے مہروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہمدان کو آہستہ آہستہ سمجھ جا رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کیوں کر رہی ہے۔ واٹ ربش! تمہاری باتیں اب میرا دماغ خراب کر رہی ہے مہروسہ۔ ہمدان اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا، مگر مہروسہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو اسے اس کی تکلیف کا اندازہ کروا گئے تھے۔ اس کے جھٹکے کی وجہ سے مہروسہ کے بالوں سے ٹاول نیچے گر گیا تھا۔ اس کی گیلی زلفیں ہمدان کے چہرے سے ٹکراتی اس کی سانسوں کو معطر کر گئی تھی۔ ہمدان جھکا تھا اور مہروسہ کی آنکھوں سے گرتا ایک ایک آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا تھا۔ مہروسہ کی سانسیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اپنے سنگ دل کا یہ مہربان لمس اسے اپنے زخموں پر مرہم بن کر محسوس ہونے لگا تھا۔ تم شاید ابھی تک نہیں جان پائی کہ تم ہمدان صدیقی کے لیے کیا بن چکی ہو، میری آتی جاتی سانسوں کے لیے کتنی ضروری ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ہمدان صدیقی کو ڈیزرو نہیں کرتی؟ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتا ہوں جس کی زندگی میں تم جیسی لڑکی شامل ہوئی ہے، جو بہت پاکیزہ اور صاف دل کی مالک ہے، جو دنیا کی بہتر سے بہترین شے ڈیزرو کرتی ہے، جو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور جو ہمدان صدیقی کے دل پر راج کرتی ہے، جس کے نام کی مالا ہمدان صدیقی کی دھڑکنیں جپتی ہے، اور جو بہت زیادہ سرفری اور پاگل ہے، جسے اب بھی لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی پوری حقیقت نہیں جانتا۔ ہمدان کی بات پر آنکھیں بند کیے کھڑی مہروسہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی جب اسی لمحے ہمدان اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ تم سے نکاح سے پہلے ہی میں تمہارے بارے میں سارا بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا۔ تمہیں اجالا نہیں، مہروسہ کے نام سے ہی قبول کیا تھا میں نے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے۔ تم اپنی پہچان خود بنا چکی ہو۔ تم ایک بلیک اسٹار ہو، ایس پی ہمدان کی بیوی اور اس کے دل کی ملکہ ہو، جسے اب آگے کی ساری زندگی ایس پی ہمدان کی سنگت میں خوشیوں سے بھرپور گزارنی ہوگی۔ اذیت کے دن بیت چکے ہیں میری جان، اب کوئی اذیت اور کسی بھی درد کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دینا، کیونکہ اب ہم دونوں کی محبت کی طاقت ایسے کسی غم کو ہمارے قریب آنے ہی نہیں دے گی، اور اگر آئی تو اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ہم۔ ہمدان کے محبت میں ڈوبے الفاظ سن کر مہروسہ ایک دم سرشار ہوئی تھی۔ اس کے سر سے بہت بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ کھل کر مسکراتی تھی، جس میں ہمدان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اور میں دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوں جس کے حصے میں ایس پی ہمدان آیا ہے۔ مہروسہ اوپر کو ہوتی ہمدان کے ماتھے پر لب رکھ گئی تھی، جبکہ اس کی اس دل فریب ادا پر نثار ہوتے ہمدان اس کے گیلے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کے ہونٹوں کی دلکش مسکراہٹ کی دل فریبی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ مہروسہ نے بہت ساری قربانیوں میں سرخرو ہوتے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی شخص کو پا لیا تھا، وہیں ہمدان صدیقی بھی مہروسہ کے روپ میں ایک پرخلوص ساتھی پا کر اپنی قسمت پر نازا ہوا تھا۔ دوسری طرف نجمہ بیگم نے حازم کا روم کھلوا کر بہت شاندار طریقے سے سیٹ کروا دیا تھا، جو اب صرف حازم کا ہی نہیں بلکہ ہبا کا بھی کمرہ تھا۔ ان سب نے مل کر کچھ دیر پہلے ڈنر کیا تھا۔ کچھ اہم فون کالز کرنے کے بعد حازم روم میں آیا تھا۔ واش روم کا بند دروازہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہبا واش روم میں ہی ہے، اس لیے وہ وہیں بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہبا کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا، مگر اسی چکر میں نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا، لیکن ہبا نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حازم آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا بہت ضبط کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا، جب اچانک اسے اپنے پیروں پر نرم گرم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ حازم فوراً آنکھوں سے بازو ہٹاتا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہبا کو اپنے پیر تھامے دیکھ اس نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ ہبا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حازم اسے بیڈ کے قریب پیچھے بیٹھے دیکھ فوراً بیڈ سے اٹھتا اس کے پاس جا بیٹھا تھا، جو اس وقت اسی کے پسند کے لہنگے میں ملبوس بے پناہ دلکش لگ رہی تھی۔ حازم اس کے اس دو آتشہ حسن کی رعنائیوں میں اپنا دل اٹکتا محسوس کرنے لگا تھا، جو آج اس کے دل کو اپنے حسن کی حشر سامانیوں کے ساتھ پاگل کر کے رکھ دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن ہبا کی یہ حرکت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر وہ اس سے کس بات کی معافی مانگنا چاہتی تھی؟ حازم نے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے مقابل کھڑا کرا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے بابا اتنے غلط کاموں میں ملوث تھے۔ آپ نے اتنے سال جس اذیت میں گزارے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی اذیت کا اندازہ لگائے بغیر میں نے آپ پر اتنے غلط الزام لگائے، آپ کو بہت برا بھلا کہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔
हिबा हाजिम की अजियत का सोचती उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोती थी। हाजिम ने उससे मना किया था कि वो नजमा बेगम और सबा को ये सच नहीं बताएगी। उसकी ये फराग दिली देख हिबा मजीद उसकी असीर हुई थी। उसको यूं शिद्दत से रोता देख हाजिम उसे अपने सीने में भींच गया था। मेरी जिंदगी, मेरी मताए ज़ीसत, पूर पूर मेरी मोहब्बत से लबरेज इस वक्त मेरी बाहों में मौजूद है। कसम से ये एहसास ही मेरी हर तकलीफ का मदावा कर गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुनिया में अब कोई गम नहीं बचा। हाजिम उसकी पेशानी पर लब रखते उसके आंसुओं में कमी लाते बोला था। उसे रोती बसोरती लड़की सीधे अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। उसे देखकर इस वक्त कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वो खड़ूस एसपी थी जिसने अपने पुलिस स्टेशन में सबको अपनी दहशत से सहमा रखा था। वैसे एक तरीका है जिससे तुम अपने इस फजूल से गिल्ट को ख़त्म कर सकती हो। हाजिम उसके कान के करीब सरगोशियाने लहजे में बोलता, उसकी कान की लौ पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ता उसे लाल कर गया था। हिबा ने बिना उसकी आंखों में छुपी शरारत नोट किए सवालिया निगाहों से उसे देखा था। बहुत अरसा दर्द रहा है यहाँ, अपने गदाज होठों से इस दर्द की तशबीह कर दो। हाजिम अपने दिल पर रखे खुमार आलूद लहजे में बोलता, हिबा को अपनी बाहों में जकड़ते बोलता। उसका चेहरा लाल अंगारा कर गया था। हाजिम के एकदम बदलते तेवर देख वो जी जान से लरज उठी थी। लेकिन मुझे अभी आपसे माफ़ी मांगनी है। हिबा ने उसकी जसारतों पर बंद बांधने की कोशिश करते कमज़ोर सा एहतजाज किया था। ठीक तरीके से माफ़ी मांगने का तरीका ही बताने लगा हूँ एसपी साहिबा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। हाजिम उसको खसकता देख वापस अपनी जानिब खींच चुका था। उसके जारहाना अंदाज पर हिबा खिलखिलाती वापस उसके सीने में समा गई थी। हिजर की लंबी मसाफत तय करते आज आखिरकार उन्होंने एक दूसरे का साथ पा लिया था। अब उनके बीच ना कोई नफरत की दीवार बाकी बची थी, न किसी किस्म की बदगुमानी या गिल्ट। आखिर में बची थी तो दोनों की एक दूसरे के लिए लाजवाल मोहब्बत, जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी खत्म नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ तारीकी में डूबे आफंदी मेंशन को एक बार फिर से रोशन किया गया था, जहां शाहवेज सिकंदर अब अपनी परी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। परिसा गहरी नींद में थी जब उसके कानों से फोन की आवाज़ टकराई थी। परिसा ने आंखें मूंदे हाथ बढ़ाकर फोन उठाते कान से लगाया था। वो बोली कुछ नहीं थी, फोन कान से लगाए ऐसे ही सोई रही थी जब दूसरी जानिब से उसे गुलशेर भाई की सहमी सी आवाज़ सुनाई देती। उसकी आंखों की पट वाकर गई थी। परिसा, ये जो सियाह कपड़ों में मलबूस, माथे पर दुनिया जहां के बल डाले, गुस्से भरी सर्द आंखें गाड़े, हम सब से सुबह के 4 बजे आपका फेवरेट केक बनवा रहा है, ये शख्स कहीं आपका हस्बैंड तो नहीं है? परिसा ने आंखें खोलकर अपनी दाएं जानिब पड़े खाली बेड को देखा था और अगले ही लम्हे उसके मुंह से बरामद होती हंसी गुलशेर को मजीद हैरान कर गई थी। उसे दोनों मियाँ बीवी पागल लगे थे। जी जी, वो मेरे हस्बैंड है गुल भाई। मैं इस वक्त आपकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती, बस इतना कहना चाहूँगी कि आपकी आफियत इसी में है कि मेरे हस्बैंड जो कह रहे हैं आप आराम से मान लें। परिसा उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करती फ़ोन बंद करती खुलकर मुस्कुरा दी थी। शाहवेज का कहना था कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी खातिर कुछ भी कर सकता है। गुज़री रात उसने शाहवेज को तंग करने के लिए उसे सुबह सुबह गुलबहार बेकरी का फ्रेश और ऐन उसकी पसंद के मुताबिक केक लाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। शाहवेज सिकंदर अब तक जितना उसे सता चुका था, अब उससे नखरे उठवाने की बारी परिसा की थी, क्योंकि पहली मुलाकात में वो उसका केक निहायत बेदर्दी से तोड़ चुका था। ये उसी की सज़ा थी, मगर परिसा ने ये सब सिर्फ मजाक में कहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका वहशी और उसकी मजाक में कही बात भी पूरी करने सुबह सुबह ही निकल जाएगा। परिसा के लब उसकी बेपनाह मोहब्बत का तस्वुर करते दिलकशी से मुस्कुराए थे। शाहवेज से होने वाली पहली मुलाकात को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन और हादसा तस्वुर करती थी, मगर अब उसे वो दिन वो लम्हे अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशबख्ती भरे लग रहे थे, जिसके बाद शाहवेज सिकंदर जैसे बज़ाहिर चट्टान जैसे सख्त मगर दिल के इंतहाई प्यारे इंसान को उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। परिसा जो उसी के ख्यालों में डूबी हुई थी, दरवाजे पर होती आहट पर वो एकदम अलर्ट होती, आंखें मूंदे वापस से सोती बन गई थी, क्योंकि केक लाने की फरमाइश के बदले जो फरमाइश वो उससे करने वाला था, परिसा का वो सोचते ही दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा था। वो आंखें मूंदे सर तकिए पर रखे करवट के बल लेटी रही थी। उसका एक हाथ चेहरे के नीचे रखा था जबकि दूसरा तकिए के करीब नीचे पड़ा था।
شاہویز اس کی دمکتی دودھیا شفاف گردن رنگت اور لال پڑتی چھوٹی سی ناک پر والہانہ نگاہیں جمائے اس کے قریب آیا تھا۔ پریسا کے قریب بیٹھ کر دونوں ہتھیلیاں اس کے دائیں بائیں ٹکاتے وہ اس کی جانب جھکا تھا اور اپنے دہکتے لب پریسا کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ پریسا آنکھیں موندے رہی تھی مگر وہ بھول چکی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص بلیک اسٹار تھا جسے وہ کسی قیمت پر چکمہ نہیں دے سکتی تھی۔ پریسا کی لرزتی پلکیں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو اور اس کی قربت کے احساس سے ہولے ہولے لرزتا وجود شاہویز سکندر کو اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ اس کی یہ نازک سی پری اس سے بچنے کے لیے نیند کی آغوش میں پناہ لے رہی ہے۔ صبح بخیر پریسا شاہویز سکندر، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ شاہویز نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ اس کی جسارتوں پر پریسا کا رنگ بالکل لال ہو چکا تھا مگر آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولی تھی۔ تم مجھے ہر روپ میں بہت پیاری لگتی ہو اور سوتے ہوئے تو سب سے زیادہ۔ تمہیں دیکھ کر دل کرتا ہے کہ… شاہویز نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب پریسا اس کی باتوں سے گھبرا کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ شاہویز اسے دونوں کلائیوں سے تھامتے اپنے مقابل بٹھا گیا تھا۔ گلبہار بیکرز کا کیک تیار ہے۔ شاہویز نے اس کے چہرے پر گری بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستے اسے اپنی شرط یاد دلائی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ پریسا نے اس کی جانب دیکھتے بھولے پن سے پوچھا تھا۔ تم بھول رہی ہو میں بلیک اسٹار ہوں جس کی دہشت سے ایک دنیا کانپتی ہے۔ شاہویز نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا تھا جو اس کی اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھنے کے بعد اب اس سے ذرا سا بھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، مگر شاہویز سکندر کا سنجیدگی اور غصے بھرا انداز اس کی دھڑکنیں تیز ضرور کر دیتا تھا۔ اور بے ہوش ہونا تو جیسے اب بھی عام سی بات تھی۔ میں بلیک اسٹار کی بیوی ہوں، تم بھی بھول رہے ہو شاہویز سکندر۔ شاید تم نے اس دن فیصل بخشی کی حالت غور سے نہیں دیکھی تھی۔ پریسا نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں پڑا اسی کا پستل نکالتے اسے خوفزدہ کرنا چاہا تھا جب شاہویز اس کا پستل والا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ میں کچھ نہیں بھولا اور نہ اتنی آسانی سے تمہیں بھولنے دوں گا کہ تم نے مجھے کیا دینا ہے۔ شاہویز اسے باتوں کو ادھر سے ادھر گھماتے دیکھ اسے ٹھیک ٹریک پر لاتے بولا تھا۔ وہ اس وقت اس کی گود میں تھی اور شاہویز پوری طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ وحشی انسان! شاہویز نے اپنی بڑی ہوئی شیو اس کے گال سے رگڑی تھی جس پر پریسا اس کے بال جکڑ پکڑے چلائی تھی۔ I love you my love! بہت شکریہ میری بے رنگ و رونق زندگی میں شامل ہونے اور اس میں خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے بہت شکریہ۔ شاہویز اس سے اپنے سینے میں بھیجتے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی والہانہ محبت کے اظہار پر پریسا کھل کر مسکرا دی تھی۔ میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں میرے وحشی درندے، بس میرے سامنے دوبارہ وحشی مت بننا ورنہ… پریسا اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے ہوئے بولی، ورنہ تم نے پھر سے بے ہوش ہو جانا ہے۔ آئی نو، تمہارا یہ وحشی درندہ بہت پہلے سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، جسے خوفناک کتوں سے نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ شاہویز اس کی وہ حرکت اب بھی نہیں بھول پایا تھا جب وہ کتوں کی بجائے اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئی تھی۔ شاہویز اپنی بات مکمل کرتے جھکا تھا اور اس کے مسکراتے گداز لبوں کی ہنسی سنتے اس کے دل فریب چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلاتا پریسا افندی کو اپنی جنونی محبت کی وادیوں میں اپنے سنگ لے گیا تھا۔ باہر کھلتے پھولوں کی طرح ان کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہاریں اتر آئی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں بے پناہ خوش تھے۔ بلیک اسٹارز کی دوستی اور ساتھ اب بھی ویسے ہی قائم و دائم تھا اور آگے بھی رہنے والا تھا، بلکہ اب وہ مزید مضبوط ہو چکے تھے کیونکہ اب ان کے ساتھ ان کے 2 پاورفل ایس پی بھی شامل ہو چکے تھے۔ مریم نے کال کوٹری میں ہی خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے ہمدان کو چاہا تھا مگر اس نے ہمدان کو حاصل کرنے کے لیے سیدھا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ اس کے ناجائز کاموں اور غلط سنگتوں کی وجہ سے اسے حرام موت مرنے کی نوبت تک پہنچا دیا تھا۔ ہمیشہ برائی کا انجام برا ہی ہوا تھا، مریم کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ شہباز آفندی، شوکت آفندی اور سفیان آفندی کو تاعمر سزا بامشقت سنا دی گئی تھی جس کی کوئی معافی اور ضمانت نہیں تھی۔ شہباز آفندی کا پورا خاندان سڑک پر آ گیا تھا مگر پریسا جیسی نرم خو انسان یہ نہیں دیکھ پائی تھی، اس لیے اس کی خاطر شاہویز نے ان پر احسان کرتے کچی آبادی میں ایک چند کمروں والا چھوٹا سا گھر انہیں سر چھپانے کے لیے دلوا دیا تھا، کیونکہ شاہویز نے ان سے جیسے ہی اپنی ساری دولت جائیداد چھینی اس کے بعد ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ جو بچی کچی کچھ سیونگز تھی وہ ان لوگوں کی رہائی کے لیے کیے گئے وکیل کو دے چکے تھے۔
وہ سب پریسا کو استعمال کرنے میں شامل تھے۔ آج ان سب کو ان کے انجام تک پہنچاتے شاہویز بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنی ماں کے آنسو اور باپ کی بے بسی کا بدلہ لے لیا تھا، کیونکہ اصلیت سامنے آنے کے بعد اب پوری دنیا شہباز آفندی اور اس کے گھر والوں پر تھوک رہی تھی۔ بلیک اسٹارز نے اقبال کیانی جیسے شرپسند اور ملک فروش لوگوں کے خاتمے کی قسم کھائی تھی، جس پر وہ پوری طرح کاربند تھے۔ اقبال کیانی کو اس کے انجام تک پہنچا کر انہوں نے اپنے تمام دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ بلیک اسٹار سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا تھا۔ آج صبا اور جنید کی منگنی تھی، جس کا اہتمام اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ لڑائی سے شروع ہونے والی ان دونوں کی کہانی محبت میں کب بدلی تھی، وہ خود بھی نہیں جان پائے تھے۔ خوشیوں کی محفل عروج پر تھی، جہاں ہر دوسرا چہرہ اپنے ہمسفر کے سنگ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کالی رات میں چمکتا چاند ان سب کی مسکراہٹ کو ایسے ہی تا عمر قائم رہنے کی دعا دیتا سیاہ بادلوں میں جا چھپا تھا۔ ختم شد۔ بہت پیاری کہانی تھی اور بہت پیاری اس کی اینڈنگ تھی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنی پسند کی کہانیاں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور اس کہانی میں آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا یہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔